عزیزو، یوم ولادت ہے کتاب الامالی لشیخنا الصدوق شیخنا المفید رحمہ اللہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 76 میں حدیث نمبر 2 ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر میرے مولا حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں، نزل جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل آیا اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقال ان اللہ یأمرک، اللہ 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 اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیسا حکم ہے؟ ان تقوم بتفضیل علی، ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطیبا علی اصحابک۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ آج اٹھیے، آپ کو ممبر پہ جانا ہے، ممبر پہ آپ تشریف لا کر وہاں پہ آپ نے خطبہ دینا۔ خطبے کا موضوع بھی کیا ہونا چاہیے؟ تفضیل علی ابن ابی طالب علیہ، آپ فضائل بیان کریں، اللہ نے فرمایا فضائل بیان کریں، افضلیت بیان کریں، ان کے جو اللہ بہت ہی نیک خصال ہیں، ان کے جو بہت ہی بہترین صفات ہیں، اپنے اصحاب کے لیے بیان کریں، لیبلغوا من بعدہم ذلک عنک، تاکہ یہ باتیں آپ کے بعد جو ہے نقل ہو جائیں، روایت کیے جائیں۔ وقد امر اللہ جمیع الملائکۃ ان تسمع ما تذکرہ، اور اللہ نے اپنے سب ملائکہ کو حکم دیا، اور ملائکہ اتنے زیادہ ہیں عزیزو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جن کی تعداد ملائکہ کے قریب بھی آتی۔ ملائکہ کی تعداد اتنی تعداد ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بنی آدم تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے ملائکہ کے سامنے۔ ملائکہ تو اللہ اللہ، ملائکہ کے حالات کبھی آپ کو حدیث سے سنائیں گے نا، زمین و آسمان بھرے ہوئے ملائکہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ کو حکم دیا کہ آج میرے حبیب کو میں حکم دے رہا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جائیں گے اور وہ فضائل سنائیں گے فضائل سنائیں گے سید المسلمین سلام اللہ علیہ۔ اور تم ملائکہ تم سب کام تم چھوڑ دو، جو سجدے کر رہے ہیں سجدے سے سر اٹھاؤ، جو رکوع کر رہے ہیں رکوع سے سر اٹھاؤ، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں روک لو سب کام، اور سنو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فضائل سنائیں گے میرے حکم سے، اس کو تم سیکھ لو اور تم اس کو سن لو۔ واللہ یوحی الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے آپ کے لیے، ان من خالفک فی امرہ فلہ النار، جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے معاملے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں آپ کی باتوں کو نہ مانے تو وہ جہنمی، میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا۔ ومن اطاعک فلہ الجنہ، اور جو ان کے بارے میں آپ کی باتوں کو تسلیم کرے، تصدیق کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادیا فنادا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اعلان کیا جائے، منادی ندا دے، اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعہ، کہ سب آ جاؤ نماز جماعت کے لیے کہ اپنے نماز پڑھنا ہے۔ مدینے کے مختلف محلوں سے لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے، کوئی ضروری بات ہوگی، دور مثلا آس پاس شاید قصبوں سے بھی لوگ آ گئے۔ فاجتمع الناس، لوگ جمع ہو گئے۔ وخرج حتى على المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے منبر پہ، انہوں نے جلوس فرمایا۔ وكان اول ما تكلم به، پہلے انہوں نے اس جملے سے آغاز فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قال، پھر فرمایا، ایھا الناس انا البشیر وانا النذیر، اے لوگو جان لو، انا البشیر، میں خوشخبری لے کے آیا ہوں مؤمنین کے لیے، میں بہت glad tidings، بہت اچھے خبر لے کے آیا ہوں، وانا النذیر، اور میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہوشیار رہو، خبردار رہو، یہ دنیا ایک کھیل نہیں ہے، زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اس کو آپ نے کس طرح گزارنا ہے، یہ بہت اس کی اہمیت ہے، میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّي، میں پیغمبر ہوں مکہ مکرمہ سے، ام القریٰ سے، مکہ سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انی مبلغکم عن اللہ تعالی، میں آج اللہ کی جانب سے آیا ہوں کہ آپ کو ایک بہت ہی اہم پیغام سنا دوں، فی امر رجل، ایک شخص کے بارے میں، ایک مرد کے بارے میں، ایک جوان مرد کے بارے میں، ایک شہسوار کے بارے میں، ایک ہیرو کے بارے میں، ایک ولی کے بارے میں آج آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ وہ لحمہ من لحمی، کہ ان کا گوشت میرے گوشت سے ہے، ودمہ من دمی، اور ان کا خون میرے ہی خون سے ہے، ہم ایک ہیں۔ وہو عیبۃ العلم، عیبہ بولتے ہیں عزیزو وہ صندوق جس میں بہت ہی قیمتی اور بہت ہی نفیس اشیاء کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے۔ وَهُوَ الَّذِي انْتَجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وہ شخص ہے، نام بھی نہیں لے رہے، صرف صفات بتا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، اس میں بڑا نکتہ ہے. نام نہ لو، صرف صفات بتاؤ. میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. وہ علم اللہ کے علوم کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت سے انہی کو ہی برگزیدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت سے صرف انہی کو ہی برگزیدہ کیا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سن لیں یہ کون، کس کی بات ہو رہی ہے. وَاصْطَفَاهُ، اللہ نے ان کو خالص اپنے لیے، خالص بلند مقامات کے لیے اللہ نے ان کو برتری بخشی. وَتَوَلَّاهُ، اللہ نے اس امت سے اس کی سرپرستی کا خود اللہ نے ذمہ لیا کہ میں خاص ان کی سرپرستی کروں گا، خاص ان کا پروٹیکشن کروں گا، خاص ان کو علم دوں گا، خاص ان کو قوت دوں گا، خاص ان کو نصرت دوں گا، اور خاص ان سے محبت کروں گا. یہ ہے تولا کا مطلب. وَهَدَاهُ، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اس کو ہدایت دی ہے. وَخَلَقَنِي وَإِيَّاهُ مِن طِينَةٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مجھ کو ایک ہی مٹی سے بنایا. ہم کو جیسا اگر میں اچھا ہوں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر میں پاک ہوں تو وہ بھی پاک، اگر میں مقدس ہوں تو وہ بھی مقدس. ہمیں ایک ہی اصل سے اللہ نے بنایا ہے. فَفَضَّلَنِي بِالرِّسَالَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے انتخاب کیا اور رسالت کی فضیلت اللہ نے مجھے دی ہے. وَفَضَّلَهُ بِالتَّبْلِيغِ عَنِّي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بخشا ہے کہ میرے دین کے معلم، میرے دین کے مبلغ، میرے توحید کے، میرے حلال و حرام کے، میرے قرآن کے احکام کے مبلغ و معلم اور ترجمان وہ ہیں. وَجَعَلَنِي مَدِينَةَ الْعِلْمِ، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا ہے. وَجَعَلَهُ الْبَابِ، اور اس شہر تک رسائی. اس علم کا شہر نہیں ہوتا عزیزو، علم کا شہر نہیں ہوتا. علم کوئی ایسی چیز، مادی چیز تو نہیں ہے کہ اس کی مکان کی ضرورت. مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ مدینۃ العلم یعنی بے پایان علوم، بے انتہا علوم، جس کا تم جاہل تصور، اور ہم جاہل بھی تصور نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا بات؟ میں ان علوم کا حامل، اور اس کا باب یعنی دروازہ، اس کا معلم، اس کا ترجمان، اس کا پروپیگیٹر، اس کا پریچر، اس کا مبلغ کون ہے؟ وہ ہے. ٹھیک ہے نا. جعلنی مدینۃ العلم وجعلہ الباب، اس علم کا مبلغ کون ہے؟ اس علم ایک ہی راستہ ہے اس علم تک حاصل رسائی تک. یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم ہیں، بے پناہ علوم کے حامل ہیں، امیر المومنین علیہ السلام اس علم کے ٹیچر ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام بھی مدینۃ العلم ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مدینۃ العلم، دونوں مدینۃ العلم ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک رسائی کس کے طریقے سے ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہ کے ذریعے سے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وَجَعَلَهُ خَازِنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا خزانہ دار، آسمانی علوم کے خزانہ دار، قرآنی اسرار کا خزانہ دار، شریعت کے حلال و حرام کا حافظ و محافظ کس کو بنایا ہے؟ ان کو بنایا. وَالْمُقْتَبَسُ مِنْهُ الْأَحْكَامِ، وہ شخص جن سے احکام آپ نے لینا، جن کی طاعت کرنی ہے، وہ وہی ہیں. وَخَصَّهُ بِالْوَصِيَّةِ، اللہ نے ان کو میرا وصی بنایا، اللہ نے ان کو مخصوص بنایا ہے کہ خاص مخصوص اسپیشلی وہ صرف اور صرف ایکسکلوسیولی وہ میرے وصی ہوں. وَأَبَانَ أَمْرَهُ، اللہ نے خود ان کی عظمت کو بیان کرنے کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے خود ان کی شوکت ظاہر کرنے کا ذمہ لیا. اللہ نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا شوکت بیان کروں، ان کی عظمت بیان کروں، ان کا جاہ و جلال بیان کروں. وَخَوَّفَ مِنْ عَدَاوَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنی کرنے سے خبردار کیا کہ خبردار ان سے دشمنی نہ کرنا، خبردار ان کی مخالفت نہ کرنا. وَأَوْجَبَ مُوَالَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کو، کہ وہ ولی ہیں یعنی بادشاہ ہیں، آپ کے شہنشاہ ہیں، آپ کے حکم فرما ہیں، اس کو واجب قرار دیا ہے. اور اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اس بادشاہ، اس شہنشاہ سے محبت کرو، اس بادشاہ، اس شہنشاہ کے سپاہی بنو، اس کے غلام بنو، اس کے کنیز بنو، ان کی نصرت کرو، ان کی طاعت کرو. وَأَمَرَ جَمِيعَ النَّاسَ بِطَاعَتِهِ، موالات کے معنی سمجھ میں آئی نا؟ موالات کے معنی میں بہت سارے جملے ایک ہے. موالات ایک ایسا جملہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور فرمایا کہ پورے خلق کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی طاعت کریں. وَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرما رہا ہے. مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے، کنٹینیوٹی پہ دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما رہا ہے، مسلسل فرماتا ہے. من عاداہ عادانی، جو اس شہنشاہ دین سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے. اللہ، جو اس شہنشاہ دین سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے. ومن عصاہ عصانی، جو اس شہنشاہ دین کی نافرمانی کرے
عفوا ومن والہ والا، اور جس شہنشاہ دین کو اپنا مولا سمجھے، اپنا آقا سمجھے، اپنا محبوب سمجھے، اس کے نصرت کو اپنا دین سمجھے، اس نے مجھے اپنا آقا سمجھا ہے، مجھے اپنا مولا سمجھا ہے، مجھے اپنا محبوب سمجھا ہے، میری نصرت کا اس نے نیت کی ہے۔ ومن ناصبہ ناصبنی، جو ان سے دشمنی برتے، مخالفت کرے، اس نے مجھ سے دشمنی برتی ہے۔ ومن خالفہ خالفنی، جو ان سے مخالفت کرے، اس نے مجھ سے مخالفت کی ہے۔ ومن عصاہ عصانی، جو ان کی نافرمانی کرے، جو ان کی نافرمانی کرے، جو ان کے سامنے بے ادبی کرے، اس نے میری گستاخی کی ہے، میری نافرمانی اور میری معصیت کی ہے۔ ومن آذاہ فقد آذانی، جو ان کو آزار دے، اذیت کرے، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس کے دل میں اس شہنشاہ کا بغض ہو، جس شخص کے دل میں سید والا مقام کا جو سید اوصیاء ہے ان کا بغض ہو، وہ میرا مبغض ہے، وہ اس کے دل میں در حقیقت میری دشمنی ہے۔ ومن ارضاہ فقد ارضانی، اور جس شخص ان کو راضی کر دے، جو شخص شہنشاہ نجف علیہ السلام کو راضی فرمائے، میں اس سے خوش ہوں، اس نے وہ مجھے راضی کر چکا ہے، وہ مجھے راضی کر چکا ہے۔ ومن حفظہ فقد حفظہ، اور جو ان کی پاسداری کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے معاملے میں غیرت دکھائے، ہمت دکھائے، اس نے میری پاسداری کی، اس نے میرے معاملے میں غیرت دکھایا، اس نے میری نصرت کی ہے۔ ومن حاربہ حاربنی، اور جو ان سے محاربہ کرے، جنگ لڑے، مجھ سے جنگ لڑا ہے۔ ومن عانہ عاننی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی معاونت کی، نصرت کی، اس نے میری نصرت کی ہے۔ ومن ارادہ ارادنی، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بری نظر سے دیکھے، اس کے لیے برا نیت رکھے، اس نے مجھ سے برا نیت رکھا ہے۔ ومن کھادہ فقد کھادنی، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے مکر و حیلہ کرنا چاہے، اس نے مجھ سے مکر و حیلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اسمعوا، اے لوگو اسمعوا لما آمرکم به واطیعوہ، اے لوگو اچھی طرح سے سن لو، اچھی طرح سے سیکھ لو، اچھی طرح سے اپنے دل کے دروازے کھول لو۔ یہ فرمان آپ سب کے لیے، آج کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا، جبرائیل کو بھیجا کہ تم یہ خطبہ دے دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ سے نقل ہو جائے بعد میں، اور بعد میں آنے والے لوگ ان باتوں کو سن لیں، ان باتوں پہ ایمان لائیں۔ اے لوگوں اچھی طرح سے سن لو کہ میں تمہیں کیا حکم دے رہا ہوں، اور میری بات کو اور میرے فرمان کو، میرے امر کی طاعت کرو۔ فإنی اخوفکم عقاب اللہ عز وجل، تم میں سن لو اچھی طرح سے کہ میں تمہیں اللہ کی عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی قابل برداشت بات نہیں، اللہ کے عذاب کا تحمل زمین و آسمان نہیں کر سکتا۔ وَيَوْمَ تَجِدُ، اللہ فرماتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، وہ دن آئے گا جب ادھر سب اچھے اعمال بھی کیے ہیں ادھر حاضر ہیں، برے جتنے اعمال کیے تھے، برے اعمال کم ہیں، اچھے اعمال تمہارے ہے ہی نہیں، ہے اچھے اعمال کہاں، اچھے اعمال، یہی تو حسرت ہے بھائی، اچھا زندگی گزر گئی، اچھے اعمال نہیں ہے، برے اعمال تو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس وقت آئے گا کہ اچھے اعمال بھی حاضر، برے اعمال بھی حاضر۔ اود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، انسان تمنا کرتا اس وقت کہ ای کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت ہی لمبا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تجھے ڈراتا ہے اپنے سے۔ ثم اخذ بید امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کا، اپنے نفس نفیس کا، اپنے برادر بروح برابر کا، اپنے تاج سر کا، اپنے مشکل کشا کا، سلام من اللہ علیہما وآلہما، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ فقال، فرمایا، یہ غدیر کی بات نہیں ہے، یہ خطبہ غدیر نہیں ہے عزیزو، یہ اور ہے۔ فقال معاشر الناس هذا مولا المؤمنین، معاشر الناس، لوگو سنو قیامت تک لوگو سنو، یہ مؤمنین کے شہنشاہ ہیں، یہ مؤمنین کے آقا، یہ مؤمنین کے مالک ہیں، یہ مؤمنین کی مالکیت غلامی والی مالکیت نہیں ہے، یہ مالکیت یعنی دین کے معاملے میں آقا سید ہے، ہر امر میں آقا سید ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ مخالفین جو ہیں وہ کہے غلط ہے۔ وقاتل الکافرین، یہ کافرین کو قتل کرنے والے ہیں۔ وحجت اللہ علی العالمین، یہ عالمین پر اللہ کے حجت ہے۔ اللہم انی قد بلغت، اے اللہ تو شاہد رہے، اے اللہ تو شاہد رہے کہ میں نے خوب بتایا، میں نے پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ وہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں۔ وانت القادر علی صلاحہم، اور تو ان کی اصلاح پہ قادر ہے۔ فاصلحہم برحمتک، اپنے رحمت سے ان کو یا ارحم الراحمین ان کی اصلاح فرما۔ ثم نزل عن المنبر، منبر سے آئے، فاتاہ جبرائیل علیہ السلام، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر سے اترے تو جبرائیل ان کے پاس حاضر ہوا۔ فقال، جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک، اللہ تعالی
بڑا راضی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سلام دے رہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے جزاک اللہ عن تبلیغک خیرا، کہ میں تجھے بڑا ثواب دوں گا، میں تجھے بڑا انعام دوں گا، تو نے جو آج تو تبلیغ کیا ہے میرے ولی کا، میرے صفی کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا جو بیان کیا ہے، میں اس کا تجھے بڑا انعام دوں گا۔ فقد بلغت رسالات ربک، آج آپ نے پورے دین کی تبلیغ کی، رسالات اللہ کے پیغامات، پیغام نہیں پیغامات، رسالات، سب رسالتیں جو اللہ کی تھیں آج آپ نے سب کی تبلیغ کر دی۔ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، آج آپ نے اپنی امت کی بڑی خیر خواہی کیا، بڑی خیر خواہی کیا آپ نے اپنی امت، ان کو پورا دین کا نچوڑ، رسالات کا نچوڑ آپ نے آج ان کو سنایا۔ وَأَرْضَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو آپ نے خوش کیا۔ وَأَرْغَمْتَ الْكَافِرِينَ، کفار کو آپ نے بڑا ذلیل کیا، کفار بڑے ذلیل ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عمک مبتلا ومبتلا بہ، آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے جو وصی ہیں، ان کے بڑے ان پہ بلا نازل ہوں گے، ان پہ بہت عظیم مصائب نازل ہوں گے۔ ومبتلا بہ، اور ان کے ذریعے، ان کی سبب سے دوسروں پر بھی بہت سارے بلا نازل ہوں گے، بہت سارے امتحانات ہوں گے، بہت سارے شدائد لوگ دیکھیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے امتحان لیا جائے گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کا، دنیا شیعوں کا امتحان لیا جائے گا، ان کی محبت ایک امتحان ہے عزیزوں، ایک امتحان ہے کہ کیا اس امتحان پہ تم پورے اترو گے یا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ایک وقت آئے گا بہت جلد کہ جو لوگ ظلم کریں گے وہ جانیں گے کہ ان کی عاقبت کیا ہے، کس عاقبت کی طرف جا رہے ہیں، وہ عاقبت کو وہ دیکھ لیں گے، وہ دن بہت قریب ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے دیکھا، لاحظہ فرمایا، تماشا کیا، میری باتیں سنی، یہ خطبہ سنا آپ نے، خدا آپ کو جزائے خیر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد حيدر، اللهم صل على محمد وآل حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دل نہیں کرتا کہ ہاں دعا ختم کر دیں بھائی، دل نہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ کتنا پیارا دعا ہے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم حیدر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم حیدر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم حیدر، اللہم صل علی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب کوئی حاجت اللہ سے مانگو، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، حاجت مطلب کرو۔ اللهم عجل لوليك، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میں تو سارا دن اگر بیٹھوں تو مجھے تو بہت ہی لذت ہے، دل نہیں کرتا کہ میں ہاتھ نیچے کروں۔ اللهم صل على وعجل فرجهم الشریف حیدر، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم الشریف حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خب میرے عزیزو، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارضین، اللہم صل، مولا سب تیری برکت، مولا سب آپ برکت، مولا بہت شکریہ۔